آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قوله تبارك وتعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه، وهو قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم، وهو قوله تبارك وتعالى: ورفعنا فوقهم الطور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی اس آیت مبارک پہ اپنے ارشادات گرامی کا اظہار فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طلحہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، نطقنا کا کیا معنی؟ رفعنا فوقهم. چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان فرماتے ہیں. یعنی ایک دفعہ اگر ایک آیت مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، دوسری آیت مبارک میں اس کی تفسیر آ جائے گی. تو جب یہاں آیا وَإِذْ نَطَقْنَا، تو لفظ نطقنا، اور دوسری جگہ آیا وَرَفَعْنَا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے کہ نطقنا کا معنی رفعنا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہیں یعنی علماء متاخرین میں سے ان آیات مبارکہ میں اللہ عالم یا غلط فہمی ہوئی یا دھوکہ لگا یا پھر مطالعے کی بنا پہ چونکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان بیچاروں نے براہ راست صحیح ماخذ علوم سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا کہ بھئی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ باقی پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، بلکہ یعنی ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ گویا وہ یہ سمجھے کہ ہم پر پہاڑ آ پڑے گا. اور اس کا حوالہ انہوں نے لیا کہ جیسے محاورات میں آج کل بھی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مجھ پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، جیسا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ارشاد فرمایا تھا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ حضور کی جدائی اور فراق نے میرے اوپر اتنے غموں کا بوجھ ڈالا ہے کہ اگر یہ غم کی اندھیری راتیں جو ہیں دن کے اوپر بھی گر جاتی تو وہ دن بھی سیاہی میں اور رات میں بدل جاتے. تو یعنی شدت غم کا اظہار تھا، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ واقعتاً وہ دن پہ گزر جاتی اور دن پہ گر جاتی یا دن رات بن جاتا یا رات دن بن جاتا. تو معنی یہ ہے کہ یہ شدت غم اور شدت فراق رسول عربی سیدنا محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے فراق میں جدائی کا اظہار تھا. تو اس لیے وہ بیچارے ایسے دھوکے میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ چونکہ مستشرقین اور باہر کے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ جی پہاڑ کیسے اٹھا لیے گئے، اس اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہی بدل دیا.
انہوں نے کہا کہ پہاڑ حقیقتاً نہیں اٹھایا گیا بلکہ ایک کیفیت پیدا کر گئی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالیں، یا ہم کسی مخالف کو جواب دینے کے بجائے خود بھی ایک اور غلطی کر دیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے، اور حق جو ہے وہ ایک دن اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے۔ الحق کو یعلو ولا یعلا، اگر آج آپ نہیں مانیں گے لیکن ایک دن آپ کو حق ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اب آپ اپنے دیہاتوں پہ ذرا نظر ڈال لیں کہ جب تک وہاں علم کی روشنی نہیں تھی، جب تک وہاں جہالت کے اندھیرے تھے، تو ہمارا ہر آدمی جو ہے وہ پیروں میں اور فقیروں میں اور اتنا شرک میں ڈوبا ہوا ہے کہ کہیں دیا جلا رہا ہے اور کہیں منتیں مان رہا ہے اور کہیں جانوروں کو لے کے مزاروں پہ پھرا رہا ہے اور کہیں جانوروں پہ پیروں کے نام کے صدقے ڈال رہا ہے اور پیروں کے نام کی ان کے اوپر کپڑے ڈال رہا ہے۔ یہ ساری رسمیں تھیں۔ وجہ کیا تھی کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جہاں جہاں اللہ نے مہربانی کی، کوئی چھوٹا سا مدرسہ کھل گیا، کوئی تحفیظ القرآن کا ادارہ کھل گیا، کوئی اللہ والوں نے دین کا ابتدائی مدرسہ بھی کھول دیا، چاہے اس میں چھوٹی موٹی تعلیم ہو، یا پرائمری سکول ہی کھل گیا، اور لوگوں کو علم آیا، شعور آیا، تو لوگ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کس دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تو خود فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، منو من مٹی کے نیچے آ گئے، ان کے اپنے بچے یتیم ہو گئے، ان کی اپنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے گھروں پہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور بعض کے بعد جائیدادوں میں جھگڑے ہوئے اور بھائیوں نے بھائیوں کو گولیاں مار دیں، تو یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب علم کی روشنی آئی تو بات آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ معاملات تب مشکل ہیں جب پہاڑ ہم نے اٹھانا ہو تو مشکل ہے، جی پہاڑ ہم کیسے اٹھائیں گے اور کیسے ان کے سروں پر لائیں گے، لیکن جب اللہ نے اٹھانا ہو تو پہلے زمین پہ پہاڑ کس نے رکھے ہیں؟ پہاڑ آپ نے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھے ہیں نا۔ اس لیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو جمانے کے لیے میخیں گاڑ دی، پہاڑ رکھ دیے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو مختلف رنگ دیے، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنانے پہ قادر ہے، جو ان کو زمین پہ جمانے پہ قادر ہے، وہ زمین سے اٹھانے بھی قادر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا ہول آئے گا اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، ایسے معلوم ہوگا کہ زمین اور آسمان پہاڑ ایسے پھر رہے ہوں گے۔ اور کسی جگہ فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہوگی کل احن المنفوش، یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے تم روئی دھنتے ہو اور روئی اڑتی ہے ذرہ ذرہ ہو کر، ایسے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اور کہیں فرمایا وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا، اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ بالکل کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا، کوئی زمین پہ کسی قسم کی کوئی نشان پہاڑوں کا وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ترى فيها عوجا ولا امتا، اور اس کے بعد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن ہم زمینوں کو بدل ڈالیں گے، آسمانوں کو بدل ڈالیں گے، تو یہ تو مشکل تب ہو جب ہم نے اٹھانا ہو پہاڑ کو۔ تو جب اللہ بنانے والے ہیں، وہ زمین پہ رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے کسی ایک پہاڑ کو اٹھا دینا کون سی بڑی مشکل بات ہے۔ اسی لیے بعض روایات کتب سابقہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو بنایا اور فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی سخت چیز ہے، پہاڑ پتھر اور ایسا ٹھوس، تو نے کہا اللہ میاں یہ تو بڑی سخت چیز ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز بھی بنائی ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ تکڑی ہو، سخت ہو؟ اللہ فرمایا ہاں بالکل۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، تو لوہا اتنا سخت ہے کہ اس سے تو پہاڑوں کو توڑ دیں گے، پہاڑوں کو کاٹ دیں گے لوہے کے ساتھ مار مار کے، تو لوہا تو پہاڑوں سے بھی سخت ہے۔ تو جب فرشتوں کے سامنے لوہا آیا اور اس کی کارکردگی آئی تو انہوں نے کہا واقعی اللہ میں یہ لوہا تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔
یہ تو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن کیا آپ نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا فرمائی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے آگ پیدا کی ہے، لوہے کو آگ میں ڈالو پانی بنا دے گی، کتنا لوہا سخت کیوں نہ ہو، لیکن آپ آگ میں تو ڈالو اس کو، اس کے بعد سرخ ہو جائے گا، ہوتے ہوتے آخر پانی بن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ آگ تو بہت بڑی بلا ہے، یہ لوہے کو بھی جلا دیتی ہے، پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے، وقودها الناس والحجارہ، یعنی جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ میاں واقعی آگ بہت بڑی سخت بلا ہے، لیکن آپ نے آگ سے بھی کوئی سخت چیز پیدا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی پیدا فرمایا ہے کہ پانی کو آگ پہ ڈال دو تو آگ ختم ہو جاتی، تو پانی کو جب ڈالا گیا تو آگ بھسم ہو کے رہ گئی۔ میں نے کہا اللہ میاں واقعی آپ تو بڑی قادر ہیں، ہم تو حیران ہو گئے تھے پہاڑوں کو دیکھ کر، لیکن لوہا نے پہاڑ کو توڑ ڈالا اور آگ نے لوہے کو پانی بنا ڈالا اور پانی نے آگ کو بھی بجھا دیا، تو آپ نے کوئی ایسی چیز بھی بنائی ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے ہوا پیدا کی ہے کہ وہ ہوا چلتی ہے تو پانی کو خشک کر دیتی ہے، جہاں پانی کھڑا ہو ہوائیں چلیں گی، دیکھیں گے 2 دن کے بعد بالکل سوکھ گیا، پانی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اچھا وہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو بھاپ بنا کے اڑا کے بادلوں میں لے جاتی ہیں، تو ہوائیں تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پروردگار عالم پھر ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان پیدا کیا ہے جو ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ تو ہواؤں پہ سواری کرے گا، ہوائیں مسخر کر دیں گے ہم، اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اڑایا کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ انسان وہ چاہتا ہے تو موٹر کی اور سائیکلوں کے ٹائر میں ہوا کو پکڑ کے بند کر دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو اس کو کھول کے نکال دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو اس کو بھر لیتا ہے، اور چاہتا ہے تو قید کر لیتا ہے، چاہتا ہے تو ہوا کے بھی وزن کر لیتا ہے کہ کتنی ہوا ہے جی، 20 پاؤنڈ ہے، 10 پاؤنڈ ہے کہ 5 پاؤنڈ ہے، اور چاہے تو ایک سوئی مار کے ہوا کو بھگا ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی طاقت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس نے اسی انسانوں کو فرمایا کہ عقل کرو اور دیکھو کہ میں نے پہاڑ کیسے بنائے، اور پھر میں نے پہاڑوں کو کیسے زمین پہ جمایا ہے، اور میں اگر چاہوں تو پھر ان پہاڑوں میں زلزلے آ جائیں، اور وہ بھی اللہ نے دنیا میں دکھا دیے کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبل احد پہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس زلزلہ یا پہاڑ کانپنے لگا احد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اپنا پاؤں مبارک مارا پتھر پہ، پہاڑ پہ، اور فرمایا اسبت یا احد کہ اے پہاڑ احد جم جاؤ، مت حرکت کرو۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ پہاڑ بھی کبھی پاؤں کے ساتھ ڈر جاتے ہیں، پہاڑوں کو جو آپ پاؤں مارے آپ کی تو ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں، لیکن یہ تو شان محمد مصطفیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، سرکار دو عالم کی شان نبوت ہے، آپ کی شان رسالت ہے، اور آپ کا معجزہ عظیمہ ہے کہ حضور کے پاؤں سے پہاڑوں کو بھی قرار آ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ قرار آئے، جب ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو دلوں کو قرار آ جاتا ہے، اور جب ہم حضور کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو پورے انسان کو سکون اور طمانینت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے پاؤں مارا زور سے اور فرمایا اسبت یا احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ بھی معجزہ تھا میرے پاک نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے وقت سے پہلے خبر دے دی کہ صدیق تو صدیق ہے، اس کا مقام صدیقیت ہے، لیکن عمر عثمان کا مقام شہادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں خبر دے دی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہاڑ اگر اللہ کے پیغمبر کے پاؤں سے جم جاتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے اپنی تفاصیل میں بہت بڑی ٹھوکریں کھائیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا ان لوگوں نے اردو علم حاصل کیا ہوتا ہے اور پھر شوق ہو جاتا ہے کہ ہم تفسیر قرآن لکھیں، ہم مفسر بن جائیں،
تو لوگ ان کی عبارت کو دیکھ کر کے جی عبارت تو بڑی سلیس ہے اور سہل ہے اور اردو بڑی شاندار ہے، تو قرآن کو ہم اردو کے لیے پڑھ رہے ہیں یا قرآن کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کو ہمیں قرآن کے لیے پڑھنا ہوگا۔ اور بعض اوقات جو لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جناب اپنی تفسیروں میں یہ بحث کی ہے کہ قوم لوط کہاں آباد تھی، وہ علاقہ کہاں تھا، وہ اردن کی کون سی جانب تھی، وہ بحر میت کی کیا تاریخ ہے، تو لوگ جب پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے، دیکھو کتنی تحقیق کی ہے، پہلے علماء نے بھی یہ باتیں لکھی نہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کا قرآن کو جغرافیہ کی کتاب ہے کہ اس کی تفسیر میں ایسی باتیں لکھی جائیں۔ اگر آپ نے یہ معلومات کرتے ہیں، اس کے لیے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں حفظ القرآن کے نام سے، کہ جن کے اندر جو زمین کا واقعہ آیا ہے اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے قرآن یا تفسیر کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کا اللہ کے قرآن کی تفسیر سے تعلق ہوتا تو جہاں اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو اللہ قوم عاد کی تفصیل بھی بیان کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو اللہ قوم سمود کی تاریخ بھی بیان کر دیتے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تبارک و تعالی قوم مدین کی تفصیل تاریخ بیان کر دیتے۔ لیکن مقصد تو قرآن سے ہدایت ہے، مقصد تو قرآن سے موعظت اور عبرت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کتنے واضح لفظ ہیں کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں فَوْقَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں نَتَقْنَا، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اٹھایا ان کے سروں پر فوقہم الطور، یعنی جب رفع کا لفظ بھی موجود ہو اور آگے فوق کا لفظ بھی موجود ہو تو اس کے اندر احتمال پیدا ہونے کی کیا وجہ؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ان کو دھوکہ لگا کہ کأنہ ذلت، ان کے گویا وہ ایک صاحبان تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یعنی گویا ایک تشبیہ ہے، مانا حقیقت نہیں تھی، اس لیے ان بیچاروں کو یہ دھوکہ لگ گیا۔ حالانکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ذلہ کہتے ہیں صاحبان، اور وہ صاحبان جو عمود پہ کھڑا ہو اس کو کہتے ہیں ذلہ۔ جیسے آپ خیمہ لگاتے ہیں نا، تو خیمے کے درمیان میں آپ ایک ڈنڈا کھڑا کرتے ہیں اور خیمہ آدمیوں کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ذلہ۔ تو اب یہ اللہ نے جو پہاڑ کو اٹھایا تھا یہ کسی عمود پہ تو نہیں کھڑا تھا اور نہ یہ خیمے کی طرح تن گیا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر تو ہم نے اٹھا لیا، لیکن وہ حقیقت ذلہ نہیں، کأنہ ذلت، تو اس ذلہ کے لفظ کی تشبیہ کے لیے بیان کیا گیا حرف تشبیہ۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ وہ اٹھانا حقیقی نہیں تھا، اسی لیے ان کو دھوکہ لگا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وہاں بھی وہ دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ نے اٹھایا نہیں ہے، مانا ہے اللہ نے رفع کا مانا شان اونچا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اونچا کر دیا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کافر پوچھتے ہیں آسمانوں پہ ایک نبی کو کیوں اٹھایا، باقی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو ان کی عمر گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ اور ان کا یہ آسمانوں پہ رہنا جو ہے وہ بھی ان کی زندگی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھانے کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور سے بھی زیادہ شان والے ہیں۔ تو ایسے اشکال جو آئے کافروں کی طرف سے، بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیتے، جواب سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا بھی نہیں اللہ کے بندے، اللہ نے ان کی شان کو اونچا کر دیا۔ اب کافر تو چپ ہو گئے لیکن مسلمان کافر بن گئے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نہیں گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہے کہ آپ کافروں کو مسلمان کرتے کرتے مسلمانوں کے ایمان کو خراب نہ کر دیں۔ آپ پہلے ان کے ایمان کا فکر کریں، وہ تو مسلمان ہوتے ہیں تو ہو جائے، نہیں ہوتے تو نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورت اتاری کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، نابینا صحابی آئے، تو حضور بڑے بڑے سرداروں سے بات فرما رہے تھے اور حضور کا خیال تھا کہ یہ کافر ہیں، سردار ہیں، مسلمان ہو جائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم تو پہلے سے مسلمان ہے، صحابی ہے، میرا اپنا ہے،
اس کو تو ہم کسی دوسری دفعہ بھی مسئلہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنے کا تو اللہ ناراض ہو گئے۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت عنہ تلہی واما من جاءک یسعی فہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ کہ میرا مدنی یہ کیا بات ہے کہ جو لوگ اسلام پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے، ان کا اسلام تو موہوم ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کا اسلام تو متیقن ہے، تو آپ یقین کو چھوڑ کے موہوم کے پیچھے لگ رہے ہیں، یعنی جو اسلام سے بھاگتے ہیں آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور جو دوڑ دوڑ کے اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ اس سے پیروی چڑھا رہے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہود و نصارہ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالیں یا فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالیں، حالانکہ اگر قرآن پہ غور کرتے تو بات سمجھ آ جاتی کہ جب رفع کا صلہ الہ ہوتا ہے تو وہاں رفع حقیقی ہوتی ہے، وہاں شان کا بڑھنا مراد نہیں ہوتا، ورنہ رفع کا صلہ الہ نہیں ہوتا۔ جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے تیرا نام تیرا ذکر جو ہے اونچا کر دیا، فرمایا رفعنا لک ذکرک۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ورفعناہ مکانا علیا، تو وہاں الہ سے نہیں، جہاں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، الہ سے آ گیا، اور پہلے نفی ہے کیونکہ ایک جماعت کہتی تھی ہم نے قتل کر دیا، ہم نے پھانسی دے دیا، فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور پھر فرمایا ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہم نے اٹھایا، اور حضور نے وضاحت کی کہ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، تو اب رفع حقیقی ہے تو اتریں گے، اگر اوپر ہی نہیں ہے تو اتریں گے کہاں سے؟ اس لیے اللہ کے قرآن کو کبھی نہیں بدلنا چاہیے۔ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ حقیقتاً اللہ نے حکم دیا اور جبریل نے فرشتوں نے پہاڑ کو اٹھا لیا۔ بات کیا ہے؟ اللہ نے جب حکم دیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے قریہ سدوم جس میں لاکھوں کی آبادی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو ایک پر پہ اٹھا کے لے گیا آسمان پر، تو جو پورے علاقے کو اٹھانے پہ قادر ہے تو ایک پہاڑ کو اٹھا کے کھڑے کرنے پہ کون سا مشکل ہے، اور جو آسمانوں پہ بلندی پہ کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اور کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں غور کرتے ہم نے آسمانوں کو کیسے اٹھایا؟ اللہ نے فرمایا یہ کیوں غور نہیں کرتی کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر امد ترونہا، کوئی ستون نظر آتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کے نیچے ستون لگائے ہوئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اچھا اگر آسمان بہت دور ہے تمہاری نظریں اتنی بلندی پہ نہیں پہنچ سکتی تو ذرا ان پرندوں پہ غور کر لو، ان کو کس نے یہ طاقت دی ہے کہ اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑے ہو جائیں اور فضا میں کھڑے ہیں، نہ زمین پہ گرتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں کھڑے ہیں، اور چاہے تو اوپر اڑ جائے اور چاہے تو نیچے آ جائے۔ اگر ان کو میں یہ طاقت دینے پہ قادر ہوں تو میں تو ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نَتَقْنَا كَفَنَا رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اس لیے دوسری سند میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رفعتہ الملائکۃ فوق رؤوسہم، اللہ کے حکم سے ملائکہ نے پہاڑ کو ان کے سروں پہ اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور، وقال قاسم نبی وسعید بن ثم صار بهم موسى علیہ السلام الى الارض المقدسة واخذ الالواح بعدما سكت عنه الغضب وامرهم بالذي امر الله يبلغهم الوظائف وثقلت عليهم وابوا ان يقروا بها حتى
حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ذلة قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائی بطوله۔ حضرت قاسم بن ایوب نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو لے کے ارض مقدسہ کی طرف چلے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہو گیا، وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب آپ نے وہ تختیاں مبارک اٹھائیں، وَأَمَرَهُمْ بِالَّذِي أَمَرَ اللَّهُ، اور آپ نے اپنی امت کو حکم کیا جو اللہ نے حکم کیا تھا کہ اپنی امت کو جا کے تبلیغ پہنچائیں اور تورات کے احکام سنائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو احکام سنائے، ان کو آپ نے تبلیغ فرمائی، تو اب قوم اکڑ گئی، کہنے لگے جی یہ تو جی بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، یہ تو بہت مشکل ہے، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، یہ تو بڑا مشکل کام ہے جی، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال آیا کہ بدبختوں، پہلے تو خود موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہو کہ تورات لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ تاکہ ہم شریعت پہ عمل کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے آپ کو کتاب عظیم عطا فرمائی، اور جب اب کتاب آ گئی ہے تو اب کہتے ہو کہ جی ہم سے تو عمل نہیں ہو سکتا اور بہت مشکل ہے، اور دین پہ چلنا جو ہے جی وہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل، ان کے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے اس پر نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز کو نہیں آتے مگر ایسے مر کے، جناب ایسے آتے ہیں جیسے کوئی کسلان اور تھکا ہوا آدمی، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، منہ گندا کر کے، او یار چلو یار پڑھاتے ہیں، او یار ادھر آئیں گے، وہ کام کا دکان تو نہیں کھولنے دیں گے نا، چلو پڑھ لیتے ہیں یار، چھوڑو اتارو نماز کو سر سے۔ تو یہ منافق کی نماز ہے، یا منافق بیٹھے رہتے ہیں جب دیکھا کہ سورج پیلا ہو رہا ہے، اٹھو جی عصر کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق کا نتیجہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ بالکل پیلا ہو جائے، ڈوبنے کے قریب آ جائے، میں پھر پڑھ لوں گا، اسی طرح سوتے رہیں گے جب خیال آئے، یہ تو منافقین کا رویہ ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھ لیں کتنے فیصد مسلمان ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی بلکہ حیران ہوں گے آپ کہ آپ اپنے ملک میں جا کے مساجد میں حاضری دیکھ لیں، یعنی اگر ظہر میں، عصر میں، مغرب اور عشاء میں 200 آدمی آتا ہے تو فجر کو 50 بھی نہیں ہوتے، فجر کو 50 آدمی بھی نہیں ہوتے مسجد میں۔ وجہ کیا ہے جی؟ وہ سونے کا اور آرام کا وقت ہے، لوگوں کو نماز کا فکر ہی نہیں، اور جی اٹھنا، کیونکہ رات کو 2 بجے تک تو بیٹھے ہیں فلموں پہ، رات کو 2 بجے تک تو بیٹھے ہیں ٹی وی پہ، جب 2 بجے سوئے گا آپ تو 4 بجے کیسے اٹھے گا 2 گھنٹے کے بعد؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمازیں غائب ہو جاتی۔ اسی طرح ظہر کی نماز، وہاں چونکہ ظہر کا کھانا آدمی 12 بجے کھاتے ہیں، پہلے کھاتے ہیں نماز سے، تو کھانا کھا کے بھی تو ذرا آرام فرمائیں گے، جب آرام فرمائیں گے تو ظہر آرام میں چلی گئی۔ اس کے بعد جناب وہ تیار ہوئے، غسل کیا، پھر کلب شلب بھی جانا ہے تو عصر مغرب وہاں چلی گئی، عشاء دوستوں کے گپ شپ لگانے میں چلی گئی، چونکہ نماز پڑھنا بہت بوجھ ہے ان کے لیے۔ تو حالانکہ یہ منافق کی علامت ہے، ورنہ مومن کے لیے تو نماز جو ہے وہ راحت ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے وہ معراج ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے وہ قرار عین و قلب ہے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب نماز کا وقت آتا، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ اس لیے قرآن فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو آپ کروڑوں پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ دولت کے ڈھیر لگا لیں، آپ ڈاکٹروں کے بورڈ بٹھا دیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون ڈھونڈنا ہے تو پھر اللہ کے ذکر میں ہے، سکون ڈھونڈنا ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، کہ پھر آپ ذرا ایک ہفتہ آزمائش تو کر کے دیکھیں کہ رات کو ذرا اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو منانے کی کوشش کر کے دیکھیں، اللہ کے ذکر میں آ جائیں، اللہ کی نماز میں آ جائیں، اللہ کی یاد میں آ جائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ تمہارا سکون ملا ہے کہ نہیں ملا، تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو اب جناب کہنے لگے جی ہم تو رات میں عمل نہیں کر سکتے، تو بڑے سخت آکام ہے،
اللہ نے حکم دیا اٹھاؤ پہاڑ ان کے سروں پہ، کہ عمل کرتے ہو کہ پہاڑ کے اور نہیں جی کرتے ہیں، ڈر کے مارے تو پھر سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں كأنه ذلة رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي بطوله۔ وقال سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال هذا كتاب فتقبلونه بما فيه وإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائدها وحدودها يسيرة قبلناها قال اقبلوها بما فيها قالوا لا تنالوا ما فيها كيف حدودها وفرائدها فراجعوا مرارا۔ اب محمد ابن ابی بکر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم کو، اپنی امت کو کہ ھذا کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، تقبلونہ بما فیہ، اس کو قبول کرتے ہو، اس میں اللہ نے وہ چیزیں بیان فرمائی جو تمہارے لیے حلال ہیں اور وہ چیزیں بیان فرمائی جو تم پر حرام ہیں، اور اللہ نے اس کتاب میں وہ چیزیں بیان فرمائی جن کا تم کو آپ سارا پڑھے ہم پر جو تورات کے اندر ہے، اگر اس کے فرائض، اگر اس کے حدود جو بیان کیے گئے ہیں یسیرۃ آسان ہیں، ان پہ عمل کرنا آسان ہے تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر مشکل ہے تو پھر ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قبول کرو، کہنے لگے کہ بالکل ہم قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ ہمیں بتائیں کہ اس کے حدود کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ فراجعوہ مرارا، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، اور یہ نہیں پہلے آپ ہمیں بتائیں، اگر تو آسان ہے نا جی تو پھر تو ہم قبول کر لیں گے۔ اب دیکھو نا جی، دین صرف اسی کا نام ہو کہ بندہ مر جائے، تیسرے دن کل خانی کے چاول، 7 جمعراتیں، پھر 40واں، اور میلاد شریف، معراج شریف، سب حلوہ شریف کھانا ہے، تو یہ تو کوئی مشکل نہیں، ہر آدمی یہ دین قبول کر لے گا کہ نہیں کر لے گا۔ لیکن ان کو جب یہ کہا جائے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سرکار دو جہاں کے پاؤں پہ برم آ جاتی تھی، تم بھی پڑھو تہجد، پھر تو مشکل ہے۔ ان کو جب یہ بتلایا جائے کہ احد کے جنگ میں سرکار پاک نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے، آؤ میدان میں، ان کو جب یہ بتلایا جائے کہ اللہ کی توحید کے لیے سرکار دو عالم کے خلاف ان ظالموں نے طائف میں پتھروں کی بارش کر دی، تو آؤ تم بھی اللہ کی توحید کے لیے پتھر برداشت کرو، تم بھی برداشت کرو نا کہ لوگ وہابی کہیں گے، لوگ گستاخ نبی کہیں گے، لوگ منکر اولیاء کہیں گے، لوگ ہزاروں الزام لگائیں گے، تم بھی تو پھر اللہ کی توحید کے لیے برداشت کرو، پھر پتہ لگے گا نا۔ اگر یہ میٹھی میٹھی باتیں بتائیں جی حلوہ کھانا ہے، کھیر کھانی ہے، اور حضرت امام جعفر کے کنڈے کھانے ہیں، 40واں کھانا ہے، جمعراتیں کھانی ہیں، مزار پہ غلاف ڈالنا ہے، قرآن شریف کو غلاف میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے، یہ دین تو بڑا آسان ہے، بڑا مزے کا دین ہے، جس کو کہو سارے قبول کر لیں، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں نا، نہ تو قرآن پڑھنا ہے نہ عمل کرنا ہے، صرف چومنا ہے، سینے سے لگانا ہے، 5-7 غلاف میں لپیٹنا ہے کہ جلدی نہ کھل جائے، اور رکھنا اونچی جگہ ہے کہیں پڑھنے والے کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، بڑا آسان، کیا مشکل ہے۔ اور اگر اس سے کہو کہ قرآن پڑھو اور قرآن پہ عمل کرو تو پھر کہتے ہیں جی دعا کرو، دعا، اور وہ دعا بھی تم کرو، یعنی وہ بھی ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب کسی کو کہو مہربانی کرو بھائی نماز پڑھو، وہ کہتے جی دعا کرو، یعنی نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، وہ بھی تم میرے لیے مانگو، یعنی اندازہ کرو، اس سے بڑا نعوذ باللہ کوئی گستاخ ہے کہ اللہ کی نماز کا انکار کرے اور کیا اچھا جی تم تو دعا کرو، بھائی تم خود دعا مانگو، اللہ کے دروازے پہ رو پڑو، اللہ میاں مجھے کیوں اپنے دروازے سے محروم کر دیا، میرے گناہ معاف کر دو، مجھے آنے دو اپنے دروازے پر،
دعا تم مانگو، تم اللہ سے رو، اللہ کے آگے فریاد کرو کہ آخر کوئی گستاخی تو ہوئی ہے کہ مالک اپنے گھر نہیں آنے دیتا، کوئی وجہ تو ہے ہمارے گناہوں کی کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے، ورنہ کتنے بوڑھے بوڑھے آدمی ایمان سے اللہ ہے ان کو دیکھ کے طواف میں شرم آتی ہے بندے کو کہ دیکھو یہ معذور ہے، یہ بوڑھا ہے، 70-80 سال سے عمر زیادہ ہے اور لکڑیوں پہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی طواف میں لگا ہوا ہے۔ اچھا کچھ تو اللہ والے ہیں، کچھ پیسے کے لیے کہ چلو خیرات مل جائے گی، چلو پیسے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے، تم جنت کے لیے نہیں کرتے یار؟ وہ چلو پیسے مانگنے کے لیے معذور ہے، نابینا ہے، سارا دن طواف کر رہا ہے کہ مجھے دیکھیں گے پیسے دیں گے۔ وہ اگر پیسوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو تم جنت و آخرت کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے ہو، جہاں ہمیشہ کی نعمتیں ملنی ہیں؟ اچھا بعض جو ہیں وہ اللہ والے بھی ہیں، وہ کوئی نہیں مانگتے، بالکل صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن جناب اسی حال میں طواف کر رہے، چل نہیں سکتے۔ اچھا بعض ریڑیوں پہ ہیں، لنگڑے ہیں، معذور ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، لیکن مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے، باقاعدگی سے فکر لگی ہوئی ہے، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری عمر میں بیچارے اتنے معذور ہو گئے کہ ویل چیئر پہ آ گئے، فالج ہو گیا، پہلے سے نابینا تھے، لیکن اس زمانے میں بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا، نماز نہیں صف اول بھی نہیں چھوٹی۔ نماز تو نماز ہے نا، نماز تو نماز تھی، صف اول میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اور ریڑی پہ لے کے شاگرد جا رہے ہیں بیچارے، لیکن نماز صف اول میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بڑے اللہ والے بزرگوں کو دیکھا کہ معذور ہو گئے۔ حضرت عبدالہادی دین پور رحمۃ اللہ علیہ بالکل معذور ہو گئے، یعنی چلنے کے قابل نہیں تھے، غذا ختم ہو گئی۔ ایک دیہات کا علاقہ تھا، وہاں تو یہ ریڑیاں بھی نہیں ملتی تھی نا جی، تو چھوٹی سی چارپائی تھی، اور چارپائی پہ حضرت بیٹھ جاتے اور اسی چارپائی کو اٹھا لیتے خادم، لیکن کہتے مسجد میں رکھو، نماز میں نے مسجد میں پڑھنی۔ حضرت آپ معذور ہیں، اسی کمرے میں ہم جماعت کر لیتے ہیں، یہاں جماعت کر لیتے ہیں، فرمایا نہیں، جب مسجد موجود ہے، اذان آ رہی ہے، اذان سن رہا ہوں، مسجد میرے گھر کے قریب ہے، میں مسجد کا ہمسایہ ہوں، تو مسجد میں نماز کیسے نہ پڑھوں؟ حضرت آپ چل نہیں سکتے، فرمایا چارپائی اٹھانے والے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو تو شوق دیتے ہیں دین کا، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً یہ ان کا آخری حج مبارک تھا، اور وہ ہمیشہ حج بھی پیدل فرمایا کرتے تھے، یہاں سے عرفات واپسی تک تمام سفر جو ہے وہ پیدل کرتے تھے حج کا۔ تو واپسی پہ چونکہ آخری سال تھا، بہت تکلیف تھی، ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، چلنے کے قابل نہیں تھے، نظر بالکل جواب دے گئی تھی، بالکل اتنا قریب سے کچھ نظر آ جاتا تھا، ورنہ نظر بھی جواب دے گئی۔ تو ہم نے گاڑی کا انتظام کیا، اس میں ریڑی کا انتظام کیا کہ گاڑی کبھی دور اتار دیتی ہے خیمے سے، تو حضرت چلنے کے قابل نہیں، ریڑی پہ بٹھایا بھی خیمے میں لے آئے۔ تو اب جب مینا میں آ گئے تو رمی جمرات کے لیے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ مجھے وکیل بنا دیں تاکہ میں آپ کی جا کے کنکریاں مارا ہوں۔ تو فرمایا عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا حضرت کنکریاں مارنے کے لیے آپ مجھے وکیل بنائے، میں جا کنکری مارا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں عجیب بے وقوف آدمی، میں کنکریاں خود ماروں گا۔ اب مسئلہ تھا، ایک آدمی ہو، عالم بھی ہو اور پھر بلوچ بھی ہو، تو اس کو منوانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہ تو میں اب کیا کروں، میں نے جناب پھر میں نے سوچا کہ اب ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دین کے ذریعے پھنسا لیا جائے تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تو نہیں مانیں گے۔ تو میں نے بھی آگے میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، آخر قرآن جو کہتا ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مریض پہ کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پہ کوئی گناہ نہیں، نابینے پہ کوئی گناہ نہیں، معذور کو اللہ نے قرآن میں رعایت دی ہے۔ آپ کیا آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ ٹانگیں آپ کی جواب دے گئی ہیں، اور میں کنکریاں مار، حضرت کیسے آپ کریے، سارے مسئلے لوگوں کو سناتے رہے آپ 100 سال، یہ مسئلے آپ کے لیے نہیں ہے۔
وہ تو جناب بس وہ تو جب سیاد شاہ جلال ہوتا تھا نا ان کا غصہ یکدم آنکھیں سرخ ہو گئی اور جلال میں کہنے لگے میں تو سمجھا تھا کہ مولوی مکی تم عالم بن گیا تم تو جاہل ہو. میں نے تو یہ سمجھ لیا کہ میرا بیٹا عالم بن گیا ہے لوگوں کو تقریریں کرتا ہے اور درس دیتا ہے اور کتابیں پڑھاتا ہے. میں تو بڑا خوش تھا مجھے کیا پتا تم تو بالکل جاہل ہو. اب میں چپ کیا بول سکتا ہوں. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا. فرمایا بے وقوف آدمی وہ اجازت ہے معذور کے لیے لنگڑا ہے نابینا ہے بیمار ہے عذر ہے. جب میرے نوجوان بچہ میرے بیٹے پوتے موجود ہیں ریڑی موجود ہے لے جانے والے موجود ہیں تو میرا تو عذر ختم ہو گیا. میں کہاں معذور رہ گیا. معذور تو میں تب تھا کہ میں لنگڑا تھا لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں. اور میرے لیے تو تم موجود ہو گاڑیاں موجود ہیں ویل چیئر موجود ہے پکڑ کے لے جانا موجود ہے. جا کے جمرے کے قریب کھڑا کر دو کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں میں نے اندر پتھری بات پھینکنی ہے اور کیا کرنا ہے. تو اب میں کیسے معذور رہ گیا. عجیب آدمی ہو تو اتنا بھی تمہیں سمجھ نہیں اللہ کے قرآن کی اور مولوی بنے پھرتے ہو. اسی حال میں جناب ہم لے کے گئے ریڑی پہ اور باقاعدہ انہوں نے کہا اب آپ خود اندازہ کریں کہ جمرے والا دن کیسے ہوتا ہے. اس حال میں ریڑی پہ لے جانا اور پھر ریڑی کو دیوار کے قریب پہنچانا ہے نا کیا پتا میری گندگی اندر نہ جائے. اور ہمارے لوگ کہتے او جی میں گیا تھا رش بڑا سی اور میں اتنے بدو یہ بندے ہوتے چھٹی سے ٹر گیا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. عورتیں جاتی ہیں او جی وہاں بہت رش تھا جی بڑی بے عزتی ہو رہی تھی جی. اچھا بازار میں نہیں ہوتی تمہاری روز بے عزتی. اور جب تم بازاروں میں چلتی ہو منہ کھول کے فیشن کر کے اس وقت تمہاری عزت کہا جاتی ہے. جب تم باریک کپڑے پہن کے اور باریک شلوارے پہن کے کہ لائٹ ہو یا دھوپ ہو تیرا پورا بدن نظر آتا ہے اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہوتے اس وقت تیری عزت کہاں ہوتی ہے. کون سے کہیں آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے آپ میری بات نہ مانیں. جو میری بیٹیاں عمرے پہ آئی ہوئی ہیں خدا کے لیے جب یہ حرم میں گزرے یا دوپہر میں ظہر میں حرم سے باہر جا رہی ہوں ذرا نظر ڈالیں ان کے بدن پر کہ دھوپ میں کیا حال ہے. یہ عمرے پہ آئی ہیں یا اللہ کا عذاب کو دعوت دینے آئی ہیں. یہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئی ہے یا انارکلی سمجھ کے سیر کرنے آئی ہوئی ہے. یہ کون سی عبادت ہے کون سا عمرہ ہے. اور میں نے بوسہ دینا ہے چاہے 10 مردوں کے گھونسے لگ جائیں ہاتھ لگ جائیں بدن لگ جائے بوسہ دے رہی ہے. یہ کون سا بوسہ ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور غیر محرم کا بدن لگ جانا حرام ہے. حرام کا ارتکاب کر کے سنت پہ عمل کرنا کون سا مسئلہ ہے کون سی شریعت ہے. یہ کون سی شریعت ہے. اور جو میرے بھائی ماشاءاللہ ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کو لے کر خدا جانے ان کی غیرت مر گئی ہے. اللہ جانے ان کی غیرت جواب دے گئی ہے. اب طواف میں جائیں عورتیں زبردستی مردوں میں گھسیں گی. حضور نے فرمایا اخروہن کما اخرہ اللہ. آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تم باہر باہر طواف کرو مردوں کے قریب مت جانا چاہے تمہارا چکر لمبا ہو جائے لیکن باہر باہر پھرو. یہ کیا ہماری عبادت ہے کیا ہماری نماز ہے کیا ہمارا شوق ہے کیا ہماری محنت ہے. آدمی جناب اسی ابھی وضو خانے میں چلے جائیں کھڑے ہو جائیں وضو ذرا دیکھ لیں ایسے ٹانگ دے دیں گے پانی کے نیچے پوری ٹوٹی کھول دیں گے ادھر کھول دیں گے بس ہو گیا. وہ اندر پانی پہنچا نہیں پہنچا انگلیوں میں جگہ خالی تو نہیں رہ گئی. کچھ نہیں کوئی احساس نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے آگے رونے کے سوا میرا بھائی اور کیا کر سکتے ہیں. ہم تو صرف فریاد ہی کر سکتے ہیں نا. ہم تو صرف اپنے دکھ کا اظہار ہی کر سکتے ہیں نا. ہم تمہارا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے.
نہ ہم تمہیں پکڑ سکتے ہیں. اگر کسی بندے کو اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی غیرت ہی باقی نہ رہے تو مولوی مکی کی تقریر کیا کر لے گی؟ میری تقریریں تو اوپر سے گزر جائیں گی، وہ تو اندر جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب غیرت ہی مر گئی تیمور کے گھر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ اب دیکھیں قوم کیا کر رہی ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے. یہ بنی اسرائیل نہیں بلکہ یہ نقشہ ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے. جب تنگ کیا فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء. اب اس روایت بھی ہے کہ اللہ نے حکم کیا پہاڑ کو کہ اٹھو، حکم دے دیا پہاڑ کو کھڑے ہو جاؤ، ان کے اوپر آ جاؤ، اور پہاڑ بالکل ان کے اوپر آ گیا. قال لهم موسى الا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو پہاڑ، غور کر لو، دیکھ لو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم میرے احکام پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ گرا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد فرماتے محدث حسن بصری قال لما نظروا الى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الايسر ونظر بعينه اليمنى الى الجبل فركا من ان يسقط عليه فكذلك ليس اليوم في الارض يهودي يسجد الا على حاجبه الايسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ پہاڑ آ گیا سجدے میں گر گیا، لیکن گرے کیسے؟ ڈر کے مارے کہ اللہ حاجب ایسا یوں سجدہ یوں دیکھا ہے پہاڑ آ تو نہیں رہا، ہم سجدے میں پڑے ہوں اور آ جائے. اسی وجہ سے آج تک یہودی جو ہے وہ حاجب ایسر اسی طرح بائیں سائڈ پہ سجدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سجدہ اس طرح کرنا قبول تھا اس لیے اللہ نے عذاب اٹھا لیا، لہذا ہم ہمیشہ اسی طرح سجدہ کریں گے جیسے سجدے میں اللہ پاک نے ہم سے پہاڑ کا عذاب اٹھا لیا تھا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ قال ابو بکر فلما نشر الله فيها كتاب الله كتب يدي لم يبقى على وجه الارض جبل ولا شجر ولا حجر الا اهتز وليس اليوم يهودي على وجه الارض صغير ولا كبير تكره له التوراة الله تدور لها راسه ويحول كما قال فزن ذلك رسول الله اعلم. اب جب اللہ تبارک و تعالی کی تورات کھولی گئی جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دی موسیٰ علیہ السلام کو، کہتی ہے کہ اس وقت کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی پتھر نہیں تھا جو کانپ نہ گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کے اثر سے. اسی وجہ سے یہودی آج تک بھی جب تورات پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں اور سر ہلاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کا اثر ہے جب کہ تورات اتاری گئی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جو لوگ ہلتے ہیں ہلنا منع ہے، کیونکہ یہ عادت جو ہے مسلمانوں کی نہیں، یہ عادت جو ہے انبیاء علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ اس عادت پر تو یہود نے عمل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. اب حقیقت اللہ جانتے ہیں، یہ چونکہ کتب سابقہ کی روایتیں ہوتی ہیں ان کی صداقت کا یا حقیقت کا علم اللہ کو. کہتے جی کہ طواف الوداع جو ہے وہ جب ہم حج پہ آتے ہیں اس وقت ضروری ہے یا عمرے پہ مثلاً ہیں تو اب بھی ہمارے لیے طواف الوداع ضروری ہے، یا مثلاً ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور سفر پہ جا رہا ہے یا اپنے ملک چھٹی جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ اصل واجب جو ہے وہ تو حج کے ساتھ، کہ اگر حج میں طواف الوداع کوئی چھوڑ دے تو ایک بکری بطور دم ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے واجب چھوڑ دیا بغیر عذر کوئی. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارک جو ہے وہ علی العموم ہے کہ آخر العہد بالبیت، کہ آخری کام جو ہے اللہ کے گھر کے ساتھ طواف ہونا چاہیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عمرے والا ہے یا سفر پہ جانے والا ہے
سب کے لیے مسنون اور مستحب یہ ہے کہ وہ طواف الوداع کر کے جائیں، طواف الوداع کے بغیر نہ جائیں. لیکن اگر کوئی چلا گیا تو دم نہیں آئے گا، دم آئے گا صرف اگر حج میں وہ طواف الوداع بغیر عذر کے چھوڑے گا. ویسے یاد رکھیں کہ طواف الوداع کر کے جایا کریں. کیوں؟ اللہ کو پتا ہے ہم نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا ہمیں اللہ کا کعبہ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں. اور طواف ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو سکتی. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کسی جگہ نہیں کر سکتے. اپنا ایک لڑکی پڑھتی ہے، قرآن یاد کرتی ہے کسی تحفیظ کے مدرسے میں، اور ایام حیض میں وہ کیا کرے؟ علماء نے اجازت دی ہے کہ طالبہ ہے یا استانی ہے وہ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ حیض سے پاک ہونا اس کے بس میں نہیں ہے. یعنی حالت جنابت میں عورت ہے، میاں بیوی ہے، لیٹے جنب کی حالت میں اب قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جنب سے پاک ہونا ان کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے غسل کر لیں پاک ہو گئے. لیکن حیض یا نفاس سے پاک ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ تو جب تک عادت پوری نہ ہو، 7 دن نہ گزرے یا 2 دن یا 4 دن یا جو اللہ نے لکھا ہے، اس وقت تک وہ حیض سے پاک نہیں ہو سکتی. اور قرآن تو اگر 7 دن آدمی نہ پڑھے تو بھول گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حافظہ ہے، قاریہ ہے یا طالبہ ہے وہ قرآن پڑھ لے، اور احتیاط یہ کرے کہ ہاتھوں سے قرآن کو چھوڑے نہیں، بلکہ ہاتھوں پہ دستانے چڑھا لے یا اور کپڑا لے لے، تاکہ جب ہاتھ لگائے یا دیکھنا پڑے تو کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگائے، قرآن پاک کو بغیر اس کے ہاتھ نہ لگائے. لوگوں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکے آئے تھے، لیکن راستے میں احرام ہمیں بھول گیا. آئے عمرے کے لیے تھے، احرام بھول گیا تو باقی یاد کیا رہا؟ برگر کھانا یاد رہا، سینڈوچ اور پیپسی کولا. عجیب. اور پھر ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کہا کہ دین ہے، جدھر ناک ہے منہ کا ادھر لگا دو ادھر لگا دو، جو مرضی ہے کر لو. دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے نا. ایک ایک بکری بطور دم ادا کرو تاکہ آئندہ انشاءاللہ نہیں بھولو گے. جب 300 ریال کا ٹیکہ لگ جائے گا نا تو حافظہ بالکل درست ہو جائے گا، اور آئندہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں عمرے کے لیے رہا ہے، عمرے ہی بھول گیا ہے. کیا یاد رہا ہے ان لوگوں کو؟ کیوں اللہ کے دین کو یار مذاق بناتے ہو؟ نہ آؤ عمرے کے لیے، آنا ہے تو پھر انسان بن کے آؤ. پتہ نہیں جنت میں نیک عورتوں کو کیا ملے گا، مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورت کو مرد ملے گا، اور کیا ملے گا؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ، تم عورت ہو. اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کہتا ہے جو چاہو ملے گا، تو وہ بھی جو چاہیں گی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بس میں ابو ظبی میں رمضان کے مہینے میں سمندر پہ کام کر رہا تھا، اور بہت شدت کا گرمی تھی اور کام میرا بہت سخت تھا. میں نے پہلے 10 روزے تو رکھ لیے، لیکن آخری 20 روزے نہیں رکھ سکا. قضا کر لیں، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تو ایک 2 روزے کر کے وہ 20 روزے قضا کر لیں. لیکن آئندہ جو ہے روزے رمضان کے نہ چھوڑا کریں. دیکھیں تو ہم ڈیوٹی تو نہیں چھوڑتے، وہ تو سختی میں بھی کر رہے ہیں، گرمی میں بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سال میں کبھی آتی ہے. تو اس لیے بہرحال آپ روزے قضا کریں اور استغفار بھی کریں، اور آئندہ احتیاط کریں کہ بلا وجہ قضا نہ ہوں. اگر ایک آدمی روزے کی حالت میں طواف کر رہا تھا، بعض عورتیں اس کے اتنے قریب آئیں کہ شہوت سے اس کی منی جو تھی وہ خارج ہو گئی. بہرحال وہ جا کے توبہ کرے، غسل کرے، اور بہرحال روزہ تو نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ استغفار کرے اور توبہ کرے. کہ دیکھیں شیطان کتنا حملہ آور ہے کہ اللہ کا گھر ہے، روزہ ہے، طواف میں ہے، لیکن عورت ساتھ لگے تو فتنہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہتی ہے جی پردے کی کیا ضرورت ہے؟ جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے جناب.
تو تم کھانا تو دل کا کیوں نہیں کھا لیتی؟ کھانا بھی دل کا ہونا چاہیے جناب، پیٹ میں کیوں جائے کھانا؟ بس دل میں ہے، آپ نے کھا لیا بس کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ذمے نماز ہے، قصر نماز ہے، وہی نماز ادا کریں جیسے تمہارے ذمے ہے۔ اگر تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ ادا کرنے کے قابل نہیں، جب زندہ ہو تو امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگر بالکل یعنی یقین ہو جائے کہ کوئی حل نہیں میرا بیماری سے نکلنے کا اور میں ادا نہیں کر سکتا، تو پھر صرف علماء احناف کے نزدیک اس کا صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سرتوت کیا ہوتا ہے؟ پاکستان گجرات میں حضرت سرتوت اور حضرت کبنیت، یہ تو ہم نے نام بھی آپ سے سنے ہیں میرا بھائی، کہتے ہیں کہ پیغمبر ہیں اور گجرات میں ان کی قبریں ہیں۔ اللہ عالم بھائی، میں نے تو نہ گجرات دیکھا ہے اور نہ قبریں دیکھی ہیں، نہ یہ نام سنے ہیں پیغمبروں کے، نہ قرآن حدیث میں ان کا نام ہے کہیں۔ بینک میں کچھ روپے ہیں اور بینک والے اس پر کچھ مجھے منافع دیتے ہیں، بڑے مہربان ہیں جی، آپ کو منافع دے رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، ایسے شریف بینک والے یار ہمیں بھی کوئی ڈھونڈ کے دے دو۔ وہ خالص سود ہے، حرام ہے، خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ سمجھ آ گئی بات؟ خنزیر کو اللہ نے حرام کہا ہے، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ خنزیر کھانے والے کو جنگ کی دھمکی نہیں دی اللہ نے، لیکن ربا اتنا بڑا حرام ہے، اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ تو اتنا اشد حرام ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے 70 بار زنا کرے، اور تم اس کو منافع سمجھتے ہو۔ عجیب بات ہے، خالص حرام ہے، خالص۔ آپ لے کر کسی کو دے دیں اور ثواب کی نیت نہ کریں، اور آئندہ اپنے کھاتے وہ رکھیں جن میں سود بالکل نہ بنتا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، سیونگ اکاؤنٹس میں بالکل نہ کھیلیں، یا اب ان بینکوں سے کام کریں جو اسلامی بینک ہیں۔ اس وقت دنیا میں الحمدللہ 123 بینک ہیں جو اسلامی اصولوں پہ چلتے ہیں۔ بینک والے جو قرضہ دیتے ہیں ان پر سود لگاتے، بالکل حرام ہے۔ وہ قرضہ لینے والے پہ لعنت، دینے والے پہ لعنت، لکھنے والے پہ لعنت، گواہ بننے والے پہ لعنت۔ جو قرضے ہم لیتے ہیں نا بینک سے، صرف دینے والے نہیں، دینے والے پہ حضور نے فرمایا لعنت، لینے والے پہ لعنت، لکھنے والے پہ لعنت، گواہ بننے والے پہ لعنت۔ مسلمانوں کا دشمن جہالت اور غربت ہے، اور اسلام کے دائرے میں اس کو کیسے مٹایا جا سکتا؟ اسلام نے تو پہلا حکم ہی یہ دیا ہے، اقرا، پڑھو۔ اسلام جب قرآن آیا پہلا حکم کیا دیا قرآن نے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن نے پہلا کیا سکھلایا کہ نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن نے پہلی آیتیں کیا اتاری؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اسلام تمہیں کہتے ہیں علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کرو۔ علم کے سب سے بڑے وارث تو تم ہو علم کے۔ اگر ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ایصال ثواب کریں کوئی بات نہیں۔ اگر ایک عورت کی مدت حیض 3 سے 4 دن رہتی ہے اور اس کے بعد براؤن رنگ کا یعنی مادہ آتا ہے، وہ کتنے دن آتا ہے؟ جس دن وہ بند ہوتا ہے اس دن تمہارا حیض بند ہوگا۔ خون کے بعد جو آتی ہے براؤن سپاٹ لگتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ لہذا جس دن وہ بند ہو جائے اور سفیدی خالص آ جائے، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کپاس اندر رکھ کے اس کو چیک کرے کہ اس پہ کوئی نشان تو نہیں، پھر پاک ہوگی۔ اگر ہم دار الحرب میں رہتے ہوں اور وہاں سود لیں اور سود پہ مکان لیں، پہلے دار الحرب میں رہنے کا کیا شوق ہے جی آپ کو؟ وہ تو دار الحرب ہے، لڑائی کی جگہ بھی کوئی گھر لیتا ہے۔
اور پھر دارالحرب کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، علماء کریں گے۔ جس ملک میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، نمازیں ہیں، عید ہے، اسلامک سینٹر ہیں، وہ کیسے دارالحرب ہے؟ وہ تو دارالامان ہے، وہاں سود لینا حرام۔ اور جو باقی دارالحرب ہے تو پھر تو کافر کا مال پورے کا پورا حلال ہے، سود کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، وہ تو پھر مال غنیمت بن گیا۔ سود کیا رہا؟ وہ تو پھر سود رہا ہی نہیں نا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سود ہوتا ہے مسلمان ملکوں میں، اور بین المسلم والحربی نہیں ہوتا۔ بھئی جب وہ کافر حربی ہے تو اس کا مال اللہ اگر ہمیں فتح نصیب فرمائے تو سارا مال غنیمت میں لے لیں گے کہ نہیں لے لیں گے؟ اگر سود کا جس کا سارا لے سکتے ہیں، سود کیا مطلب ہوا؟ لیکن جو ملک کافروں کے ہیں لیکن اس کے اندر ہماری مسجدیں موجود ہیں، نمازیں ہیں، عید ہے، قرآن ہے، اسلامک سینٹر ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، وہ دارالحرب نہیں ہوتے، وہ دارالامان ہوتے ہیں۔ لوگ فقہ جعفریہ کی اتباع کرتے ہیں، فقہ جعفریہ پہلے کہیں دنیا میں نافذ بھی تو ہوئی ہو نا۔ بہرحال اگر کوئی فقہ جعفریہ بھی ہے حقیقتاً تو وہ بھی تو حضور کی اتباع ہے، کیونکہ حضرت جعفر کون تھے؟ وہ بھی لازماً اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر اس دور تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کہیں کوئی پانچویں فقہ نافذ کی گئی ہو۔ اور فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی سمجھ۔ اگر وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو الحمدللہ۔ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ دنیا حضور کے لیے پیدا کی، یہ عقیدہ نہیں، یہ تو محبت میں علماء نے اور بڑے بڑے عاشقوں نے محبت میں لکھا ہے۔ ورنہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاق یا لولاک لما خلقت الخلق، وہ سیاست میں کہیں حدیث مبارک نہیں ہے اور وہ درجہ حیثیت کو نہیں پہنچتی کہ جس سے آدمی عقیدے کی بنیاد رکھے۔ یہ تو ایک علماء کا عشق ہے اور ہر محبت والے کا کہ دیکھو سب سے آخر میں حضور کو بھیجا گیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری اسٹیج اسی لیے بنائی جا رہی تھی کہ محمد عربی تشریف لے آئے۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، لیکن عقیدہ نہیں۔ عقیدہ تب بنے گا جب اللہ کا قرآن ہو یا فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہو۔ نور ہیں اور آدم سے پہلے حضور پیدا ہوئے تھے، تو حضور کی اولاد کیا ہے پھر؟ اور حضور کی بیویاں نور کی بیوی